نعبد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اس سے آپ کی زندگی میں بہت زیادہ فرق، بہت زیادہ ڈفرنس اور بہت کچھ نظر آئے گا۔ لیکن ناشکرے کے بہت سے نقصانات ہیں، ناشکرا پن کے بہت سے نقصانات ہیں، ناشکری کرنے کے بہت سے نقصانات ہیں۔ اس میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ انسان کا جو قدرہ پن ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، انسان کے اندر جو چیز کی قدر ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو چیز کو ملتی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے ہی نہیں، میں نے ایکسپیکٹ نہیں کی، میرے لیے یہ ہے ہی نہیں، تو وہ اس چیز کی قدر نہیں جان پاتا۔ اس چیز کی قدر جاننے سے بھی قاصر ہو جاتا ہے، وہ اس چیز کی قدر کو نہ جانتے ہونے کے باوجود اس چیز کو بھی کھو دیتا ہے جو اس کو ملی ہوتی ہے۔ قدر ختم ہو جاتی ہے چیز کی، چیز کا جو معیار ہے وہ اس کے نظر میں گر جاتا ہے۔ حالانکہ کسی اور انسان نے پوچھا کہ جو چیز تمہیں ملی ہوئی ہے، اب کسی انسان سے وہ پوچھے تو اس کو قدر بتائے گا کہ یار اس کی بہت سی قدر ہے۔ قدر ہوتی کیا ہے؟ ہم غلاف کعبہ کی قدر کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کی جو نسبت ہے وہ خانہ کعبہ سے ہے، وہ بھی کپڑا۔ ہم جو اپنے کپڑا یہ پہنتے ہیں اس کی اتنی قدر نہیں کرتے، اس کو فریم میں سجا کے نہیں رکھتے، حالانکہ خانہ کعبہ کا جو غلاف ہوتا ہے اس کے داغے داغے کو پکڑ کر ہم جو فریم میں سجا کے رکھتے ہیں، کیوں؟ برکت ہوتی ہے، جو نسبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو خانہ کعبہ ہے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کی نسبت ہے، وہ اس کے اوپر رہا ہوا ہے، تو نسبت کی وجہ سے اس کی قدر ہے، اس کی اہمیت ہے۔ آپ کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو اس کی بھی کوئی نہ کوئی اہمیت ہوتی ہے، اس کی بھی کوئی نہ کوئی ویلیو ہوتی ہے، ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان شکر ہو جاتا ہے، وہ اس چیز کو کچھ چیز سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ اس چیز کی ویلیو اس کو تب سمجھ آتی ہے جب وہ چیز بھی اس کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے، پھر وہ کہتا ہے یار جو چیز ملی تھی وہ بہتر تھی، وہ اچھی تھی۔ تو انسان کا یہ جو ہے نا روٹین بن گئی کہ جب تک اس کے پاس جو چیز ہے نا وہ اس کی قدر نہیں کرتا، جب اس کو وہ چیز چلی جاتی ہے نا پھر اس کو وہ چیز بہت یاد آتی ہے۔ فار ایگزامپل، بہترین ایگزامپل والدین، جب انسان کے پاس والدین موجود ہے، والدہ والد صاحب موجود ہے تو اس کی قدر نہیں کرے گا، وہ سمجھے گا کوئی چیز نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، یہاں جو ہے نا ایک نارمل ہے وہ ہماری زندگی میں۔ لیکن جب آپ جن کے والدین نہیں ہوتے ان سے پوچھتے ہیں تو وہ گر گر کے روتے ہیں کہ ہمارے والدین نہیں ہیں، ان کی بڑی قدر ہے۔ تب ان کو جا کے احساس ہوتا ہے، جب ہم کسی چیز کو کھو لیتے تب ہمیں اس چیز کی قدر کا پتہ چلتا ہے، اس چیز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ جب وہ چیز ہمارے پاس موجود ہے تب بھی ہم اس کی اہمیت اور اس کی جو ہے نا حقیقت کو جان لیں، تاکہ ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ جو بھی چیز ہے آپ کے پاس اس کی قدر کیجیے گا۔ فار ایگزامپل، آپ کے پاس ایک 70 ہے لیکن آپ چاہتے کہ آتی جی ہونا 1 to 5، آپ 1 to 5 چاہتے تھے، لیکن آپ کے والد صاحب کے پاس اتنا بجٹ نہیں تھا کہ آپ کو لے کے دے، انہوں نے آپ کو 70 لے کے دے دی۔ اب اگر آپ 70 کی بھی قدر نہ کرتے تو آپ یہ بات سمجھتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے والد کے پیسے حلال نہیں ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہوں گے نا کہ میرے والد جو ہے دودھ پسینہ خون پسینہ ایک کر کے کماتے ہیں، ان کی روزی حلال ہے، تو وہ جو بھی آپ چیز اس کو آپ کو لے کے دیں گے نا آپ اس کی قدر کریں گے، آپ اس کی اہمیت کو جانیں گے، آپ اس کی ویلیو کو سمجھیں گے۔ آپ کہیں گے نہیں میرے والد صاحب کی کمائی حلال ہے، انہیں مجھے حلال کمائی سے لے کے میں اس کی قدر کروں گا تاکہ میرے والد صاحب کی جو کمائی ہے وہ حلال ہی رہے، اس کو حرام نہ کریں۔ کیونکہ ہمیں جو بھی چیز ملتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی ویلیو ضرور ہوتی ہے، اور جو بھی چیز ملتی ہے اس میں ہمارا فائدہ ضرور ہوتا ہے، وہ ہمارا فائدہ ہوتا ہے لیکن ہمیں وقتی طور پہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ انسان جلد باز ہے، وہ چاہتا ہے ہر چیز میں جلدی جلدی مل جائے جو میں چاہتا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ دیتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ مشکلوں سے گزارتے پھر آپ کو منزل دیتا ہے۔ منزل ایک سیدھا پاتھ نہیں ہے، اسٹریٹ پاتھ نہیں ہے جس میں سے آپ بالکل اسٹریٹلی گزر جائیں گے، نہیں، وہ اس کے اوپر ہنڈرز ہیں، اس کے اوپر ڈیفیکلٹیز ہیں، اس کے اندر کھڈے ہیں، جس کو آپ نے گزارنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے زیادہ دعا مانگی تھی، وہ یہی مانگی تھی کہ یا اللہ تو مجھے جس حال میں رکھے، جس طرح رکھے، مجھے اپنے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے دعا مانگی ہے، وہ یہ مانگی ہے کہ یا اللہ تو جس حال میں رکھے اس میں مجھے اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، میں تیرا شکر ادا کروں، تیرا شکریہ نہ کروں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے گا۔ کبھی جو ہے نا کبھی کمپیریزن کیجئے گا اس چیز کو، اور جو چیز آپ کے پاس کی قدر کریں۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔